بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو دن آنے والے ہیں یہ فیصلہ کن دن ہیں اگلے 3-4 ہفتے، کیونکہ اس میں جو پولیٹیکل مینوورنگ ہے، مینوپولیشن ہے، وہ بھی اپنے پیک پر ہوگی۔ ایک طرف تو ہم پی ٹی آئی کو دیکھیں گے، دوسری جماعتوں کے ساتھ الائنس کر کے وہ چیلنج کر رہی ہے اس حکومت کو، اور پھر ایک اس طرف یہ حکومت جو ہے یہ طاقتور حلقوں کے ساتھ مل کر کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اداروں کو کس طرح یہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ ابھی میں دو آج چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک تو ایک نئی انکوائری شروع کر دی ہے نیب نے، اور جیل سپرڈنٹ کو خط لکھا ہے ڈیالہ کہ جی ہم تحقیقات کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ایکسیس دی جائے بشریٰ بی بی اور عمران خان تک۔ دوسری جانب بشریٰ بی بی اور عمران خان نے جو نیب کی یہ جو انکوائری کا نوٹس ہے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے، اور کل ڈویژن بینچ عامر فاروق چیف جسٹس جو ہے اور جسٹس طارق محمود جہانگیری یہ اس کی سماعت کریں گے۔ اچھا، بڑا آپ ذرا جو بدنیتی کا آپ اندازہ لگائیں، انہوں نے پہلا ریفرنس دیا توشہ خانہ کا، جس میں انہوں نے کہا کہ جو چیزیں لی گئی تھیں ان کی قیمت جو ہے وہ کم لگوا کے تو انہوں نے اس کو فروخت کیا اور نقصان پہنچایا، اور اس پر انہوں نے ایک ٹرائل کورٹ سے سزا دلوا کر تو ان کو جس طریقے سے وہ ٹرائل چلا، جیسے وہ ہمایوں دلاور نے کیا، نہ وٹنس، اور یعنی ایک بالکل نظر آ رہا ہے کہ وہ سسٹین نہیں کر سکتا ہائر کورٹس میں۔ تو اب اس کے ساتھ انہوں نے جو نئی انکوائری دی ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو آئٹمز لیے انہوں نے وہ غیر قانونی طور پر انہوں نے فروخت کیے ہیں، 57 آئٹمز۔ اب جناب اس کے لیے نئی انکوائری اور نئی تحقیقات، اور اس میں پھر ریمانڈ ہو، پھر جوڈیشل ریمانڈ ہو، پھر اس کے بعد ضمانت، اور پھر اس کا بھی، کیونکہ اب جو مقدمے چل رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، بھلے وہ سائفر کیس ہے، بھلے دوسرے کیسز ہیں، وہ سب ایسا لگ رہا ہے کہ اگلے 8-10 دنوں میں ان کے فیصلے آ جائیں گے، اور اس میں اتنی ان میں غلطیاں ہیں، اتنا اس میں ایویڈنس کی کمی ہے، اس میں اتنا زیادہ وہ جو 6 ججز نے خط میں کہا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی ہے، ایگزیکٹو نے اور ایجنسیوں نے اپنی مرضی کے فیصلے لیے ہیں، وہ آپ کو اس کی جھلک نظر آتی ہے، اور اس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی صاحبہ کو سزا دی گئی، ان میں کوئی سبسٹنس ہی نہیں ہے۔ کوئی قانونی طور پر اگر آپ کسی اچھے وکیل کو بیرون ملک کسی جج کو پڑھائیں کہ یہ کیس ہے، اس طرح اس کی سماعت ہوئی، تو وہ ہنسنے لگ جاتا ہے، پاکستانی قوم پر ہنستا ہے، پاکستانی عدالتوں پر ہنستا ہے، اور کوئی ایویں نہیں ہے کہ 140 ممالک میں پاکستان کا 132واں نمبر ہے ہماری جوڈیشری کا۔ وہ جس طریقے سے ہمایوں دلاور صاحب نے اس کیس کو چلایا، اور عامر فاروق صاحب نے جس طرح چلوایا، اور جس طرح ان کے فیصلے پینڈنگ رکھے، سب کے سامنے ہے۔ ان ساری چیزوں کو 6 ججز نے اپنے خط میں لکھا کہ کس طریقے سے یہ سب کر رہے ہیں، وہ ان میں نظر آ رہی ہے۔ اور اب اداروں کو استعمال، نیب کس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے، اب یہ کل اس پوری جو انکوائری کا جو نوٹس ہے اس کو چیلنج کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اب لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے، لیکن یہ بندوبست کر رہی ہے حکومت کے کسی طریقے سے عمران خان اور بشریٰ بی بی کو جیل سے رہائی نہ ملے۔ ایک تو یہ بات۔ اچھا، اب دوسری طرف آ جائیں اس حکومت کے جو کارنامے ہیں۔ اچھا جی، ہم فار دا سیک آف آرگیومنٹ میں ان کی یہ بات مان لیتا ہوں کہ یہ جو محمد اورنگزیب صاحب ہیں، جو وفاقی وزیر خزانہ، وہ بڑا کام کرنے کے لیے آئے ہیں، بڑے کوئی اکانومی کے آئنسٹائن ہیں، اور بڑی زبردست انہوں نے خدمات دینی ہے۔ لیکن اس وقت جو گند مچا ہوا ہے ایف بی آر میں آپ کو بتا رہا ہوں، نہ ٹیکس کلیکشن کا جو ہدف ہے وہ اچیو ہوگا، نہ کوئی پاکستان میں مہنگائی میں کمی ہوگی، کیونکہ وہاں پر ابھی پچھلے دنوں 2-3 درجن آفیسرز کے تبادلے کیے گئے کہ جناب وہاں پر ایف بی آر میں پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے۔ کیا پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے؟ کہ آپ نے جنوری، فروری، مارچ، اپریل میں جو ٹیکس اکٹھا کرتا ہے محکمہ، اس کا ٹارگٹ اچیو نہیں کیا، تو اس میں جن افسروں کو روک لیا گیا، جن کا تبادلہ نہیں ہوا، ایک چیئرمین ایف بی آر امجد ٹوانا، اور دوسرے میر بادشاہ خان ممبر آپریشن، یعنی ایک کپتان اور ڈپٹی کپتان۔ اب مجھے یہ بتائیں، نیچے ساری ٹیم بدل دی یہ کہہ کر کہ جناب وہ ٹیم ٹھیک کام نہیں کر رہی تھی، اور یہ کپتان اور ڈپٹی کپتان ان کو رکھ لیا، کیوں؟ یہ کٹ پتلیاں ہیں کس کی؟ اسحاق ڈار کی۔ ان کی جو تارے ہیں کس کے پاس ہیں؟ وہ اسحاق ڈار کے پاس ہیں۔ وہ اسحاق ڈار کے یہ خاص الخاص آدمی ہیں، اور
اب جو اندر ان کی جنگ لڑی ہوئی ہے، دیکھیں نا، جب آپ مینڈیٹ جو عوامی ہے وہ نہیں دیتے، جو لوگ الیکشن جیتتے ہیں جب آپ ان کو حکومت نہیں دیتے، آپ مانگے تانگے کے لوگ اور ایسے لوگ جو ہارے ہوئے ہیں ان کو آپ بٹھاتے ہیں اوپر آ کے، تو وہ تو اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے سارا کام کرتے ہیں۔ اب اسحاق ڈار صاحب، میں اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ اب وزارت خارجہ سے بھی فارغ ہونے والے ہیں، وہاں پر بھی ایک اور انوار اللہ کاکڑ صاحب کے آنے کی اطلاعات ہیں۔ تو یہ ڈپٹی پرائم منسٹر بننے کے بعد ہر وزارت میں یہ مداخلت کرتے ہیں، اور اب ان کی وزارت خزانہ میں، ایف بی آر میں بڑی زبردست مداخلت ہے۔ انہوں نے یہ جو میر بادشاہ خان اور امجد ٹیوانہ صاحب ہیں ان کو بچایا۔ 2 سال سے یہ تماشا ہو رہا ہے، کٹھ پتلی ہیں، ان کے پپٹ ہیں، اور اسحاق ڈار کی حمایت کی وجہ سے یہ محفوظ ہیں۔ اور انہوں نے ڈاکٹر شمشاد اختر اور اب اورنگزیب جو ہیں رمدے، ان کے لیے جتنی یہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں، اور بیسیکلی یہ جو ٹیکس نہ دینے والا مافیا ہے اس کو یہ سپورٹ کرتے ہیں اور اسی کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ان حالات میں جو اورنگزیب رمدے صاحب کام کر رہے ہیں نا، یہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ابھی $1.1 بلین کی آئی ایم ایف نے آپ کو وہ جو تیسری ٹرینچ ہے وہ دی ہے۔ اچھا، اب اس میں کس کا کام ہے؟ آپ جائیں، آپ پوچھیں، کسی سے جا کے پوچھ لیں کہ کون ہے بندہ جس نے اس میں ارکریزی کی، جس نے محنت کی۔ آفاق قریشی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، گریڈ 21 کا آفیسر، کوئی بندہ اس کا نام نہیں لے گا، ممبر پالیسی، بoston سے پڑھ کے آیا ہوا ہے، آئی ایم ایف کی زبان کو سمجھتا ہے، آئی ایم ایف کے آفیسران کی ان کے ریپرزینٹیٹیوز کی باڈی لینگویج کو سمجھتا ہے، اور ممبر پالیسی ہے، اور جتنی اس نے محنت کی ہے، ارکریزی کی ہے، اس کے بعد ظاہر ہے پورے محکمے نے بھی ان کے ساتھ تعاون کیا، لیکن لیڈ کون کر رہا تھا؟ آفاق قریشی۔ اس کو مطلب ہے کوئی اپریسیشن نہیں ہے، اور ایک بددلی پھیل گئی ہے افسروں میں، جس طرح انہوں نے ان لوگوں کے تبادلے کیے ہیں جو بڑی ایفرٹ کر رہے تھے، لیکن کیونکہ اسحاق ڈار صاحب نے شمشاد اختر کو بھی ناکام بنانے کی کوشش کی، اب وہ اورنگزیب صاحب کو بھی ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ فائنانس منسٹری میں نہیں ہے تو پاکستان کی فائنانس جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتی، تو اس کے لیے اپنے دوستوں کو، اپنی کٹ پتلیوں کو استعمال کر رہے ہیں تاکہ یہ جو لوگ اس وقت جو معاملات کو چلا رہے ہیں وہ ناکام ہو جائے۔ تو یہ جناب آپ کے پاس صورتحال ہے ایف بی آر کی۔ تو مجھے یہ بتائیے، اس ساری صورتحال میں اب جب کہ 15 مئی کو یہ کہا ہے آئی ایم ایف کی ٹیم نے کہ ہمیں پاکستان نے درخواست دے دی ہے اور ہم آئیں گے اور ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا آگے ہم نے کرنا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ابھی درخواست جو ہے زبانی بات ہوئی تھی، تو یہاں پر ذرائع کے حوالے سے یہ انہوں نے خبر چلوا دی کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے جو اگلا 7 سے 8 بلین ڈالر کا جو پروگرام ہے اس کو اپروو کر لیا، اور اب یہ کہ جی وہ 15 مئی کو آئیں گے اور مذاکرات شروع کریں گے اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے۔ تو یہ جناب صورتحال ہے۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ نگہبان۔